کی لابی سے اسے نکال دیا گیا اور ویل چیئرز پہ لا کر اس کو کیا گیا. ہمارے 5 MNAs کو اٹھا کر ان کو لوٹا بنا کر اور اس کی سہولت کاری جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا چیف جسٹس نے کی، جس نے لوٹا کرسی کو پھر جو ہے جاری و ساری کر کے دے دیا. اب خرید و فروخت کی منڈی لگی اس دنوں میں، اور اس طرح سے جو ہے یہ آئین کی ترمیم ہوئی اور آئین کی روح کو مجروح کر دی. تو بینچ سے ہمارا یہی تقاضا اور یہی ہوگا آج بھی. جو منصور علی شاہ صاحب، بالکل ہم سینئر پیونی جج صاحب کے اس سے 100% متفق ہیں کہ پہلے فل سپریم کورٹ بیٹھ کر اس چیز کا تعین کرے کہ کیا 26ویں ترمیم آئین کی روح سے متصادم ہے، گرانڈ نارم جسے کہتے ہیں، اور کیا یہ پارلیمان ایسا بل اور اس طریقے سے جس طریقے سے پاس کیا گیا شرمناک طریقے سے، کیا یہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے؟ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو کیس ہو رہا تھا اس میں ججز نے ریمارکس دیے تھے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی. آج خواجہ حارث صاحب پیش نہیں ہوئے، آپ بھی روسٹر روم پہ گئے تو کیا ہوا؟ خواجہ حارث صاحب کی جانب سے یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ فوڈ پوائزننگ ایسی ہوئی ہے کہ میں بستر سے ہی نہیں اٹھ سکتا، کمرے سے ہی نہیں نکل سکتا، اس لیے مہربانی کر کے اسے دی جائے. اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جب وکیل کا کوئی ذاتی ایسا بیماری کا کوئی عنصر آ جائے، ہمارے لیے اس کی مخالفت کرنا غیر مناسب ہوتا ہے. اگرچہ آج اٹارنی جنرل کو ہونا چاہیے تھا، اور اٹارنی جنرل صاحب خود آ کے کرتے اپنا، کیونکہ سرکار کی جانب سے یہ وفاقی حکومت کی پٹیشن تھی، اپیل تھی، تو بنیادی طور پر تو یہ اٹارنی جنرل کو انچارج ہونا چاہیے تھا اور اٹارنی جنرل کو کرنا چاہیے تھا. باہر کے خواجہ حارث صاحب پرائیویٹ وکیل انہوں نے کیے، وہ بھی خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ نے 1 نہیں 2 فیصلوں میں کہا کہ پرائیویٹ وکیل نہیں کر سکتے ہیں آپ. لیکن باہر کے چونکہ ہم کیا کریں، قانون تو تابع ہو جاتا ہے نا. جب ان کے لیے ہو تو پھر وہ ٹھیک ہے، جب ہمارے لیے ہو تو پھر وہ غلط ہے. سو دوہرا معیار یہ بڑھتا جا رہا ہے. اب پرسوں کی تاریخ انہوں نے ان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے کہنے پر جو ہے استدعا پر دی. میں نے یہ کہا کہ کم از کم یہ جو بیچارے 85 لوگ جو پتہ نہیں کہاں ہیں، کس کی تحویل میں ہیں، کس جگہ پہ رکھا جا رہا ہے، سارے ان کے ورثاء جو ہیں وہ بہت ہی قسمت پرسی کے عالم میں ہیں، وہ بہت پریشان ہیں. اللہ نہ کرے کسی ان کے کوئی بیٹے، کوئی بھائی، کوئی کسی کے عزیز و اقارب اس انداز سے اگر وہ جو ہے قید و بند کی صحبت بھگت رہے ہوں، جن کا یہ بھی پتہ نہ ہو کہ کہاں رکھا جا رہا ہے، جن سے ملاقات بھی ناپید ہو، جن کے کھانے پینے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کے انہیں خوراک دی جا رہی ہے، کس طرح کا تعلقات ان کے کیے جا رہے ہیں. ان کے اتنے یعنی وزن اتنا کم ہو گیا ہے ان جو 1.5 سال میں یا 1.5 سال سے جب وہ ان کی تحویل میں. فوج کی تحویل میں کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں. اللہ معافی دے کسی کو یہ اذیت نہ بھگتنی پڑے، لیکن بہت اذیت ناک ہوتی ہے. میں نے یہی عرض کیا آج کھڑے ہو کر کہ کم از کم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں، لیکن کم از کم انہیں جیل میں بھیج دیں. آپ جو ہے کم از کم کوٹ لکھپت جیل میں انہیں بھیج دیں. اب باقیوں کا بھی تو جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، ان کو کیوں یہ جو ہے ایسی جگہ پہ ہوں جو قید خانہ ہے ہی نہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیفیت میں، کیسی حالت میں انہیں رکھا جا رہا ہے. کل آپ نے دیکھا کہ جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ ریکویسٹ کی کہ جی فیصلہ سنانے دیں، ہم نے تو مکمل کر لیا ہے، تو جج صاحبان نے کہا اچھا فیصلہ سنانے دیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم تسلیم کر لیں کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ملٹری سویلینز کو ٹرائی کر سکتی ہیں، ملٹری کورٹس ٹرائی کر سکتی ہیں. تو یہ آپ چاہتے ہیں، ابھی تو ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا ہے، آپ یہ کیسے استدعا کر رہے ہیں؟ تو میں نے آج صرف یہ کہا، عرض کی، تو انہوں نے جج صاحبان نے کہا کہ ہم چونکہ فیصلہ اس کا کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے، وہ ان کی مجبوری ہو گئی ہے، اس لیے پرسوں انشاءاللہ سے ڈے ٹو ڈے چلائیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے. میں توقع کرتا ہوں کہ انصاف کا بول بالا ہوگا، اور باہر کیف ہمیں کوئی زیادہ ان سے اس لیے امید نہیں ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جو مخصوص عدالتیں بنائی جاتی ہیں وہ مخصوص عزائم کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور اس لیے مخصوص عزائم تو ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ عوام کو کوئی سہولت ملے یا سویلین کا جو ہے ٹرائل وہ فوجی عدالتیں نہ کر سکیں. لیکن بنیادی طور پر فوجی عدالت کو عدالت کہنا ہی یہ توہین ہے عدالت کی. جو نظام عدل
وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر وہ فوجی تحویل میں ہو. نہ وہاں کوئی وکیل کو دسترس ہے، نہ رشتہ دار کو دسترس ہے، نہ ملزم کی کوئی سنوائی ہوتی ہے، نہ کوئی صفائی دینے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے، نہ کوئی گواہ وہاں صفائی میں پیش ہو سکتا ہے ان کی. تو ظاہر ہے کہ اور پھر نہ ہی کوئی فیصلہ لکھا جاتا ہے. تو ایسی عدالت کو تو دنیا میں کوئی بھی عدالت نہیں متصور کیا جاتا. تو آج جو بین الاقوامی طور پر بنیادی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے، میں اس ناطے سے بھی ارباب اقتدار سے کم از کم یہ ضرور بہت ادب سے عرض کروں گا، خدا را پاکستان کے عوام کو ان کی آزادی واپس کرو، تاکہ پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی انسانی حقوق تو میسر آ جائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ جیلوں میں بیچارے سڑتے رہیں. اور جس انداز سے ان بیچارے 85 لوگوں کے ساتھ جیل میں جو حال ہو رہا ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ہمیں ان کے ورثاء آ کر کیا کیا اپنی جو سناتے ہیں، اور پھر رو رو کر جس طرح کہ وہ بلک بلک کر بتاتے ہیں کہ اتنا وزن اس کا کم ہو گیا ہے، اور نہ اس کو علاج صحیح دیا جا رہا ہے، نہ اس کو خوراک کی صحیح جو ہے، نہ اس کو جو ہے رہائش کا صحیح مقام دیا جا رہا ہے، نہ اس کو سونے کا، نہ اس کو جو ہے سردی گرمی میں اس کو اس حساب سے کوئی چادر اور وہ دی جاتی ہے. کھوسا صاحب، توہین عدالت عمران خان توہین عدالت کیس میں آج انتہائی اہم ریمارکس دیے گئے، اور یہ کہا گیا جج صاحب کی جانب سے، معزز جج صاحب کی جانب سے، کہ اگر آپ اس کو کیری آن رکھنا چاہتے ہیں، جاری رکھنا چاہتے ہیں، عمران خان کو بھی طلب کر سکیں. تو کیا عمران خان کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کریں. عمران خان تو پہلے کہا تھا، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس چل رہا تھا تو ہم نے بائیک آؤٹ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں خود جو ہے اپنا معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، میں خود جو ہے آنا چاہتا ہوں عدالت کے سامنے. جب یہ نیب والی ترامیم کا مقدمہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان کی عدالت میں اس وقت چل رہا تھا، تو ہم نے یہی استدعا کی تھی. اگر بھٹو کو سزائے موت کی کال کوٹڑی سے طلب کر کے اسی سپریم کورٹ میں 4 دن اسے سنا جاتا ہے، اور وہ قومی ایک ورثے کے طور پر دنیا ساری نے سنا، قوم نے، تو پھر عمران خان کو کیوں نہیں طلب کر کے سنا جاتا اس کا؟ اگر یہ شوق کرنا ہے تو کر لیں. ظاہر ہے کہ عمران خان کی یہ کھری اور سچی باتیں اور وہ بے باک باتیں جو عوام کے صحیح آزادی کے لیے وہ کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، وہ بیان کرے گا. کیونکہ اس نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ ہی میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے، اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے یہ سارے پاکستان کی جیلیں. کہا جا رہا ہے کہ قومی حکومت بننے جا رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات گشت ہے کہ بلاول بھٹو کو شاید وزیر اعظم بنا دیا جائے. یہ سارے حالات جو آپ نے بیان کیے ہیں، اس کے بعد یہ سچویشن بدل سکتی ہے. فیصل واڈا کی ملاقاتیں، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرنا چاہیے، ایک نئی تبدیلی ہے. دیکھیں فیصل واڈا صاحب پردہ کچھ چل رہا ہے، ایک نیا فنکار آئے ہیں. پہلے انہوں نے محسن نقوی کو اس کی لینڈنگ کروائی، اس کو جو ہے ماشاءاللہ وہ لے کر آئے چیف منسٹر سے بنا کر، اب اس کے پرائم منسٹر سے بھی اوپر بنا دیا ہے، کوئی مہا پرائم منسٹر. کیونکہ اصل تو حکومت ظاہر ہے کہ محسن نقوی ہی چلا رہا ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ 7 اس کے پاس وزارتیں ہیں، منسٹریز ہیں. اور ویسے بھی وہ بلوچستان کی جب بات ہوتی ہے کہ جی وہاں تو بڑا تلاطم ہے، تو کہتا ہے ایک ایسے چوکی مار ہے. اگر یہ ذہنیت ہے کہ آپ نے تشدد کے ساتھ، آپ نے جب